اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال عز وجل والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے درس کا عنوان ہے کلمہ شہادت کے تقاضے۔ یہ میں نے قرآن مجید کی مختلف مقامات سے مختلف آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان تمام آیات کا تعلق اس حقیقت سے ہے کہ انسان جب کلمہ شہادت کے الفاظ ادا کرتا ہے تو پھر اور کون سی ذمہ داریاں ہیں جو اس کو ادا کرنی ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ جس انسان نے یہ الفاظ زبان سے ادا کیے اور بس اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یا کہ نہیں، ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد انسان کو کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں اس کو ایک سادہ سی مثال کے ذریعے بات واضح کروں۔ دیکھیے، ایک ڈاکٹر ہے جس سے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ ایک مریض نے ایک دوسرے شخص سے کہا کہ فلاں ڈاکٹر کا نسخہ تو شفا ہے۔ اب جب اس شخص نے یہ بات سنی، ان کو بھی بیماری تھی اور یہ بھی اس ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ دیا۔ اس شخص نے ڈاکٹر صاحب سے نسخہ جب لیا تو سیدھا گھر آیا، اور گھر آ کر انہوں نے ایک پیالی میں تھوڑا سا آدھا کپ پانی لیا، اور اس پانی کے اندر اس نسخے، جس کاغذ پر کہ وہ میڈیسن لکھے ہوئے تھے، جو نسخہ تھا، وہ نسخہ اس پانی کے اندر جو ہے نا اس نے ڈبو دیا، اور پھر اسی پانی کو یہ پی گیا۔ 2 دن بعد، 3 دن، 4 دن تک اس نے انتظار کیا، مگر اس کی بیماری بجائے ٹھیک ہونے کے اور بھی بڑھ گئی۔ پھر جب اس نے کسی کے ساتھ ذکر کیا تو اس شخص نے ان سے کہا کہ بھلے آدمی، یہ تو آپ نے ایک عجیب منطق استعمال کی ہے۔ ڈاکٹر کے نسخہ میں شفا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ نسخہ جو کاغذ پر میڈیسن لکھ کے ہوتے ہیں آپ لے کر آپ پانی کے اندر بھگو دیں اور اس پانی کو پی جائیں، بلکہ جب ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ دیا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں، میڈیکل سٹور والا آپ کو اسی نسخے کے مطابق دوائیاں دے گا۔ بالفرض اگر ڈاکٹر صاحب نے 4 دوائیاں لکھی ہے تو آپ 4 دوائیاں خریدیں گے۔ پھر جو دوائی جس وقت استعمال کرنی ہے، ایک دوائی دن میں 1 بار استعمال کرنی ہے، دوسری دوائی دن میں 2 بار، اور تیسری دوائی دن میں 3 بار استعمال کرنی ہے، تو اس ترتیب سے پھر آپ اس کو استعمال کریں گے۔ پھر جتنے عرصے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیا ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے اس نسخے کو استعمال کریں، تو آپ مہینہ 1.5 مہینے اس نسخے کو استعمال کریں گے، تبھی جا کے آپ کی بیماری ٹھیک ہوگی۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ، یہ جو کلمہ شہادت کے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مسلمانوں نے کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ
امت مسلمہ جو زوال پذیر ہے اور دنیا کے ہر کونے میں بری طرح یہ امت پٹ رہی ہے، تو بعض دوسرے وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جب کلمہ شہادت کے الفاظ آپ نے ادا کر دیے تو اس کے بعد اور کسی کام کو آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس اس کے ذریعے سے جنت آپ پر واجب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی کام کریں گے، آپ قرآن مجید کا علم اگر حاصل کریں گے، حدیث کا علم حاصل کریں گے، یا کچھ اور محنت اور مشقت دین کے حوالے سے کریں گے، تو وہ بس نفلی بات ہے۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، آپ نے الفاظ پڑھ دیے اور الفاظ کی وجہ سے آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو آج ہمارا یہ جو موضوع ہے کلمہ شہادت کے تقاضے، اس میں اس بات پر زور دیا جائے گا کہ ان الفاظ کے ساتھ ساتھ انسان کو اور کیا کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ الفاظ اپنے اصل کو پہنچ جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب اور مقصود ہے اس مطلوب اور مقصود تک انسان کو پہنچا دے۔ کلمہ شہادت کے بڑے تقاضے دو ہیں۔ ایک تقاضا وہ ہے جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، انسان کے داخل سے ہے، انسان کے اندرون سے ہے، اور دوسرا تقاضا وہ ہے جس کا تعلق انسان کے خارج سے ہے اور انسان کے بیرون سے ہے۔ یہ جو پہلا تقاضا ہے، یعنی داخلی تقاضا یا باطنی تقاضا، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس کلمے کی حقیقت گھر کر جائے، یعنی اس کا دل اس نور سے منور ہو جائے۔ زبان پر تو اس نے الفاظ ادا کر دیے، تو اب یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ کی حقیقت کو اپنے دل تک لے جائے۔ اس کو ایک درخت کے مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ایک درخت ہے، درخت کے دو گروتھس ہیں، یعنی دونوں طرف یہ درخت جو ہے اس میں بڑھنے کا عمل جاری ہوتا ہے۔ ایک ہے ڈاؤن گروتھ، نیچے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جتنا جتنا وقت گزرتا ہے تو درخت کی جڑیں وہ نیچے زمین میں پھیلتی ہیں، یہ ہے ڈاؤن گروتھ، نیچے کی طرف بڑھوتری۔ اور ایک ہے اوپر کی طرف بڑھوتری۔ یہ جو اپر گروتھ ہے وہ یہ کہ درخت جو ہے نا اپنے تنے کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھتا ہے، پھر اس سے شاخیں نکلتی ہے، اور وہ شاخیں جو ہے نا اس کے اندر پھیلاؤ کا ایک عمل جاری رہتا ہے تاکہ فضا میں پھر وہ ایک جگہ کو گھیر سکے۔ تو اب یہ دونوں گروتھس اور یہ دونوں بڑھوتریاں ضروری ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ درخت کی جڑیں وہ بھی نیچے گہرائی تک پہنچ جائے اور زمین کے اندر پھیل جائے، اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ درخت کا تنا اور پھر اس کی شاخیں جو ہے وہ بھی فضا میں اپنے لیے ایک جگہ بنا لے۔ اگر کوئی درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں تو بہت پھیلی ہوئی ہیں مگر جڑ کے اندر، زمین کے اندر وہ اس کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے، وہ جڑیں اس کی پھیلی نہیں ہے، تو اگر معمولی سی آندھی بھی آ جائے تو وہ درخت جو ہے وہ گر جائے گا، اکھڑ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی جڑیں تو بہت مضبوط ہے، گہرائی کے ساتھ اتری ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر نہ کوئی خاص تنا ہے اور نہ پھر کچھ شاخیں ہیں اور اس کا کوئی پھیلاؤ ہے، لہذا اس کو بھی جو ہے وہ مطلوب درخت اور پسندیدہ درخت نہیں کہا جا سکتا۔ تو ضروری ہے کہ نیچے کی طرف بھی درخت کی گروتھ ہو، اس کی بڑھوتری ہو، یعنی جڑیں نیچے زمین میں پھیل جائے، اور اوپر کی طرف بھی اس کی بڑھوتری ہو تاکہ اس کا تنا اوپر کو اٹھے اور پھر اس کی شاخیں جو ہے وہ فضا میں پھیل جائے۔ تو یہ جو دو گروتھس ہے، تو کلمہ شہادت کے اندر بھی یہ دو گروتھس جو ہے نا وہ اشد ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اس کلمہ شہادت کا اثر وہ نیچے کی طرف انسان کے دل میں پہنچ جائے، اور جب دل میں پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الفاظ تھے، ان الفاظ نے اب یقین کی شکل اختیار کر لی ہے اور اس نے آ کر انسان کے باطن کو منور کر دیا ہے۔ اور گروتھ نمبر دو وہ یہ ہے کہ انسان کے خارج میں اور اس کے عمل میں بھی اس کا ظہور ہو۔ اگر اس کے عمل میں اس کا ظہور یا خارج میں اس کا ظہور نہیں ہو رہا تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ کلمہ جو ہے نا اس کے جو تقاضے ہیں تو وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔
انسانی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسانی شخصیت میں اندر جو باطن ہے اس باطن کا نام ہے قلب، اور جو انسانی شخصیت کا جو خارج ہے یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں ہے، تو ان ہاتھ پاؤں سے جو ہے نا کچھ اعمال سرزد ہوتے، گویا ایک ہے یہ عمل، تو ایک ہے انسان کا قلب اور اس میں ہوتا ہے ایمان، اور دوسرا ہے انسان کے ہاتھ پاؤں اور ہاتھ پاؤں پر ہوتا ہے اصل میں یہ عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی درخت کی مثال سورۃ ابراہیم میں دی ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ آپ نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ جب دیتا ہے کشجرۃ طیبہ تو اس کو ایک پاک درخت سے وہ مثال دیتا ہے، اصلها ثابت، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے نا یہ ایک مضبوط جڑ پر کھڑا ہے، یعنی نیچے جڑ جو ہے وہ گہرائی کے اندر ہے، جڑیں اتری ہوئی، اور فرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان تک پھیلی ہوئی، تو یہ نیچے کی اندر جو ڈاؤن گروتھ ہے وہاں پر بھی گہرائی ہے، اور جو اپر گروتھ ہے اوپر کی طرف جو بڑھوتری ہے تو وہاں پر بھی خوب پھیلاؤ ہے۔ تو چنانچہ پہلا تقاضا اس کلمہ شہادت کا اور ان الفاظ کا یہ ہے کہ ان الفاظ کی حقیقت انسان کے دل میں پہنچ جائے، اور یہ جو دل ہے یا قلب ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قلب ہمارا یہ خواہشات کا، جذبات کا اور ہمارے میلانات کا ایک جنریٹر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے گوشت کا جس کا نام وہ قلب ہے، کہ اگر وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم انسان کا ٹھیک رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں فساد برپا ہو جائے فسد الجسد کلو، تو پورے جسم میں فساد برپا ہو جاتے، الا وہی القلب، اور آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس کا نام جو ہے نا وہ قلب ہے، یعنی یہ قلب جو ہے اس کے اندر اگر ایمان نے آ کر یقین کی شکل اختیار کر لی ہے تو یہ قلب منور ہو گیا ہے۔ اب جب منور ہو گیا ہے، اس کے اندر روشنی آ گئی ہے، تو یہ روشنی اب آنکھوں کے ذریعے باہر پھینکیں گا تو انسان کو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات نظر آئیں گے، اور یہ دل اپنی روشنی کانوں کے ذریعے باہر پھینکیں گا تو انسان کو جو ہے نا اچھی اچھی چیزیں سننے کا جو ہے نا وہ شوق پیدا ہوگا، اور دل یہ روشنی جو ہے یہ ہاتھ پاؤں کے ذریعے باہر جو ہے نا جب پھینکے گا تو انسان کے ہاتھ پاؤں پر جو ہے نا اس سے نیک اعمال سرزد ہوں گے۔ تو یہ ہے دل کا کمال۔ اس دل کے بارے میں اسد اللہ خان غالب جو اردو شاعر ہے ان کا کہنا ہے کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، کہ میں یہ جو نیکی اور بھلائی ہے اور پارسائی ہے اور نماز روزہ ہے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان عبادات کی اہمیت کیا ہے، لیکن پھر بھی میں نماز نہیں پڑھتا، اذان ہو جاتی ہے اور نہ مسجد جاتا ہوں نہ گھر پر پڑھتا ہوں، تو اس کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یعنی میرا دل ابھی اس پر راضی نہیں ہوا ہے، میرا دل ابھی اس پر مطمئن نہیں ہوا ہے، خواہ عقلی طور پر میں نے نماز اور روزہ کے جو فوائد ہیں وہ میں نے جان لیے ہیں اور اس پر میں تقریر بھی کر سکتا ہوں، اس پر بات بھی کر سکتا ہوں، دلائل بھی دے سکتا ہوں، لیکن جب تک میرا دل اس کے لیے تیار نہیں ہے تو میرے عمل میں جو ہے نا وہ چیز نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو ہے نا یہ حقیقت وہ اتر جائے۔ تو جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد، بھلائیوں کی حقیقت میں جانتا ہوں، عقلی طور پر میں اس پر مطمئن ہوں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، مگر میرا دل ابھی اس کو جو ہے نا وہ مان نہیں رہا۔ اسی طرح اقبال کے الفاظ فارسی کے کہ نماز بے حضور از من نمی آیت نمی آیت، دل آورده ام دیگر ازیں کافر چمی خواہی، چمی خواہی، کہ یہ جو بے حضور نماز ہے، یا اللہ نماز میں میرا دل نہیں لگ رہا، نماز کے اندر میں اگر نماز پڑھنے کھڑا بھی ہو جاؤں تو میرے خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ نماز مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ اچھا، اب نماز کے اندر اگر یہ بے خیالی ہو رہی ہے، غفلت ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے اقبال نے پھر اس بیماری کا پتہ بھی لگایا ہے، تو وہ کہتے ہیں دل آورد ام دیگر ازیں کافر چمی خواہی، کہ یا اللہ میں اپنا دل لے کر آیا ہوں، یہی دل ہے، یہ دل اگر نافرمان ہے، یہ دل اگر غافل ہے، اس نے اگر بات کو قبول نہیں کر لیا ہے تو پھر جو ہے نا کوئی بات جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا میرا یہ دل اگر مسلمان ہو جائے اور اس کے اندر یہ حقیقت آ جائے تو پھر میرے پورے وجود کے لیے جو ہے نا اس حقیقت کو اختیار کرنا آسان ہو جائے گا۔
یہی بات اقبال اردو میں بھی کہتا ہے کہ عطا اسلاف کا جذبی دروں کر، یا اللہ ہمارے اسلاف نے اس کلمے کے صرف الفاظ زبان سے نہیں پڑھے تھے بلکہ جذبی دروں، انہوں نے اندر اس کو جذب کر لیا تھا، اپنے دل کی گہرائیوں میں ان الفاظ کو جذب کر لیا تھا۔ عطا اسلاف کا جذبی دروں کر، شریکی زمرے لا یحزنوں کر، اور یا اللہ مجھے ان لوگوں کے زمرے میں شامل کیجئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا، یعنی نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ یہ لوگ ایسے عظیم مقام تک اور مرتبت تک جو ہے نا وہ پہنچیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان اتر چکا ہو۔ تو عطا اسلاف کا جذبے دھنو کر، شریکی زمرے لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ کہتے کہ یا اللہ میں نے عقلی طور پر تو جان لیا ہے کہ نماز کی کیا حقیقت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، روزے کی کیا حقیقت اور اس کے فوائد ہیں، قرآن کی کیا حقیقت اور اس کے فوائد ہیں، یہ ساری چیزیں تو میں عقلی طور پر جان چکا ہوں، مگر اب بھی میرے عمل میں یہ چیزیں نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دل ابھی تیار نہیں ہوا۔ تو خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، عقلی گتھیاں جو ہے نا میں سلجھا چکا ہوں اور عقلی عقدے میں حل کر چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، مگر یا اللہ مجھے فینیٹک بنا دے، مجھے اسلام کا مجنون بنا دے، وہ یہ جنون میرے اندر پیدا کر دے کہ پھر اذان کی آواز سنتے ہی میں مسجد کی طرف جو ہے نا وہ لپکوں۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب میرے دل کے اندر یہ حقیقت وہ اتر جائے گی۔ تو لہٰذا کلمہ شہادت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان الفاظ کی حقیقت صرف زبان پر نہ ہو بلکہ انسان کے دل میں اتر جائے۔ اب دل میں اترنے کے لیے قرآن مجید اس کے لیے کچھ تعبیرات اختیار کرتا ہے اور اس حقیقت کو ہمارے ذہن نشین کراتا ہے۔ اس میں ان تعبیرات میں سے نمبر 1 یہ کہ 2 بار ایمان لانا، یعنی قرآن مجید کا یہ عجیب انداز ہے جب اس نے مطالبہ کیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ چنانچہ میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ۔ تو اب عجیب انداز ہے کہ جب پہلے یہ تسلیم کر لیا کہ ایمان والو، تو اب دوبارہ ان سے مطالبہ کہ ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب اصل میں وہ یہ ہے کہ زبان سے جو جب آپ نے یہ الفاظ ادا کر لیے تو گویا کہ زبان پر آپ کا تو اسلام آ گیا، یا ایھا الذین آمنو، تو آپ اسلام کے دائرے میں آ گئے، مگر اب اپنے دل پر ان الفاظ کو پیش کرو۔ اگر آپ کا دل بھی ان الفاظ کو قبول کرتا ہے تو پھر یہ کہ آپ اس حقیقت کی کمپلیشن ہو گئی، تکمیل ہو گئی، پورے طور پر آپ کی شخصیت نے اس حقیقت کو یا اس بات کو جو ہے مان لیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو زبان سے تم مان چکے ہو، آمنو دل سے بھی اس حقیقت کو مانو۔ اور یہ جو دل سے حقیقت کو جو ماننا ہے تو اس کے بھی 2 انداز قرآن مجید میں آئے ہیں، ایک ہے مثبت انداز اور ایک ہے منفی انداز۔ مثبت انداز یہ ہے جیسے کہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنو، آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ، ان کو حکم ہے کہ ایسا کرو۔ اور پھر سورۃ صف میں 28ویں پارے میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکے؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ کفار سے نہیں، بلکہ اوپر الفاظ کے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، میں آپ کو ایک اور تجارت بتاؤں، یعنی کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے، اسلام کے دائرے میں تو آپ داخل ہو گئے ہیں، آپ کے ظاہر پر، آپ کی زبان پر تو اسلام آ چکا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت، ایک دوسری تجارت بتاؤں جو کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکے؟ تو اب آگے الفاظ کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یعنی پہلے آپ نے زبان سے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا ہے، مگر ابھی دل پر اس حقیقت کو پیش کرو کہ آپ کا دل بھی اللہ اور رسول کو جو ہے نا ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے نیچے پھر ایمان کا لفظ آئے گا، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو گویا کہ یہ مثبت انداز میں یہ فرمایا کہ 2 بار ایمان لاؤ، ایک آپ نے زبان سے جب یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو ایک دفعہ گویا کہ آپ اسلام میں آ گئے ہیں، پھر جب آپ نے دل کی طرف اس کلمے کو پاس کیا ہے، اس کلمے کی حقیقت جب دل کو جو ہے نا وہ پہنچ چکی ہے، تو اب جو ہے نا اس بات کی تکمیل ہو گئی، آپ کی پوری شخصیت نے گویا اس کو قبول کر لیا۔ اب منفی انداز کیا ہے قرآن مجید میں؟ منفی انداز اس کا ذکر جو ہے تو وہ سورۃ حجرات میں آیا ہے۔
قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ جو مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں قرب و جوار میں رہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں. قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. دیکھیے یہاں پر بالکل صاف اور بے غبار انداز میں یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان تو اس کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر داخل ہو، صرف یہ نہیں کہ زبان پر ہو، دل کے اندر داخل ہو. تو ان لوگوں نے تو یہ لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نہیں تم ایمان ہرگز نہیں لائے. اور پھر یہ کیٹیگریکلی یہ الفاظ دل کے حوالے سے استعمال کیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ داخل نہیں ہوا. تو مطلب ہے جب داخل نہیں ہوا تو آپ کی شخصیت نے ابھی اس حقیقت کو، ایمان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا ہے. جب تک یہ دل میں، جب یہ دل میں داخل ہو جائے تب آپ کی پوری شخصیت جو ہے پر یہ حقیقت حاوی ہو جائے گی. تو یہ ہے منفی انداز جو سورۃ الحجرات میں موجود ہے. اور پھر ایک اور مقام پر ہے قالوا آمنا بافواہہم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بافواہہم یعنی اپنی زبانوں سے، اپنی منہ سے یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے. ولم تؤمن قلوبہم، مگر ان کے دل ابھی تک جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائے. جب دل ایمان نہیں لائے تو ابھی اس حقیقت کو ان لوگوں نے پوری طرح تسلیم نہیں کیا ہے. تو گویا کہ کلمہ شہادت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل تک اس کی حقیقت پہنچ جائے. اس کے لیے قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ 2 بار ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو. اچھا، دوسری تعبیر جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے وہ ہے یقین پیدا کرو. یقین بھی در حقیقت جو ہے نا دل کا کام ہے. جس طرح دوسری بار جو ایمان لانا ہے وہ یہ کہ زبان سے تو تسلیم آپ نے کر لیا مگر دل تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ نہیں، لہٰذا دل پر اس بات کو جو ہے نا وہ پیش کیا ہے. تو وہاں پر بھی دل کا معاملہ تھا. اب دوسرے مقامات پر قرآن مجید یقین کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل نے آپ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ نہیں. چنانچہ یہ سورۃ حجرات ہی کی آیت ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً بلا شبہ مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. کون سا ایمان؟ یعنی کیا یہ صرف زبانی شہادت ہے؟ نہیں. ثم لم یرتابوا، وہ ایمان کہ پھر یہ لوگ، یہ اہل ایمان وہ کسی شک میں نہیں پڑے. تو شک کا متضاد ہے یقین. گویا کہ یہ یقین کے اس مقام تک پہنچ گئے، اس درجے پر فائز ہو گئے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً بلا شبہ مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. مگر کون سا ایمان؟ ثم لم یرتابوا، وہ یقین والا ایمان کہ پھر یہ کسی قسم کے جو ہے نا وہ شک میں نہیں پڑے. اسی طرح الفاظ سورۃ توبہ میں آتے ہیں. جنگ تبوک کا پس منظر ہے اور اس میں بعض لوگ جو ہے وہ یہ جنگ سے رہنے کی اور جنگ پر نہ جانے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہے تھے. چنانچہ ان لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں آیا کہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ سے اس بات کی اجازت طلب کر رہے ہیں کہ ہم جنگ پر نہیں جا سکتے تو کہتے ہیں یہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے. آگے فرمائے وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے، ان کے دلوں کے اندر شک ہے، ان کے دل ڈاواڈول ہو رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یقین نہیں ہے، شک ہے. شک ہے، یہ ڈر رہے ہیں، یہ سہم رہے ہیں، ان کے اندر خوف ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو پتہ نہیں ہماری تو ساری دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا تو ہماری ختم ہو جائے گی. لہٰذا اس شک کی بنا پر جو ہے نا اس شک نے ان کے قدموں کو پکڑا ہوا ہے، وہ آگے قدم ان کے بڑھنے نہیں دیتے. چنانچہ وہاں پر ورتابت قلوبہم، تو دل کا حال کہ وہ دل جس میں شک ہو، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا اجازت طلب کر رہے ہیں. تو گویا کہ دل کے اندر اگر شک کو آپ نکال دے تو پھر یقین. تو قرآن مجید کی دوسری تعبیر یقین کی ہے کہ یقین والا ایمان لاؤ، یقین والا ایمان لاؤ، یقین والا ایمان لے آؤ، کہ یہ صرف الفاظ، زبانی الفاظ نہ ہو بلکہ دل کے اندر یہ حقیقت اتری ہوئی ہو. اسی طرح سورۃ حدید ہے 27واں پارہ، وہاں پر بھی میدان حشر کا ایک نقشہ ہے اور اس نقشے میں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ جو کلمہ گو لوگ تھے دنیا میں تو وہ 2 گروپس میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو کہ روشنی اور نور کے اندر ہے اور دوسرا گروپ وہ ہے جو کہ اندھیرے کے اندر وہ پھنس گیا ہے.
لہذا یہ جو لوگ اندھیرے میں پھنس گئے ہیں وہ انتہائی حیرت کا اظہار کریں گے، متعجب ہیں اس بات پر کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ جس طرح وہ لوگ جو کہ روشنی میں ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے اور ہم بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، تو یہ کیا ہوا کہ وہ تو روشنی میں آ گئے اور ہم لوگ اندھیروں کے اندر گر گئے۔ تو لہٰذا یہ اندھیروں والے اب روشنی والے اہل ایمان سے یہ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ تو ینادونہم، وہ ان کو آواز دیں گے، الم نکم معکم، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ ایک مسجد میں ہم نمازیں پڑھتے تھے، ایک جنازہ گاہ میں ہم جو ہے نا جنازہ پڑھتے تھے، تو یہ کیا ہوا کہ ہم تو جو ہے نا یہاں اندھیروں میں آ گئے اور آپ لوگوں کے پاس روشنی ہے؟ تو یہ روشنی والے اہل ایمان یہ کلمہ گو ان کو جواب دیں گے کہ ہاں ہم وہاں پر تو ایک ساتھ تھے، مگر تم لوگوں کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، اور وہ حادثہ تھا دل کا حادثہ۔ اور حادثہ کیا ہوا؟ یعنی ایک مرض تمہیں جو ہے نا وہ ایک بیماری لاحق ہو گئی، اور اس بیماری کے 4 مراحل تھے۔ اور وہ کیا بیماری تھی؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي۔ اس بیماری کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ فتنتم انفسکم، تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، یعنی ایک طرف دنیا کی محبت، دوسری طرف اللہ کی محبت، لہٰذا اللہ کی محبت کو ایک طرف رکھ کے آپ نے دنیا کی محبت کو ترجیح دی، لہٰذا یہ آ کر گویا کہ وہ دنیا داری جو ہے نا آپ کے دل پر قابض ہو گیا۔ اچھا، جب یہ ہوا فتنتم انفسکم، تو دوسرا جو اس کی کوک سے جو دوسری خرابی برآمد ہوئی وہ ہے وَتَرَبَّصْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تو پھر آپ جو ہے نا وہ انتظار میں پڑے، انتظار میں لگ گئے۔ انتظار کا مطلب یہ کہ پہلے جب آپ کی ایمانی کیفیت بہت اعلیٰ تھی، تو جب بھی کوئی جہاد کا مطالبہ آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پکارتے تھے تو اس کی پہلی پکار پر آپ لوگ جو ہے نا حاضر ہو جاتے تھے۔ مگر اب جب کہ دنیا نے آ کر آپ کے دل کو گراں کر دیا ہے اور دنیا کی محبت کی بھیڑیاں جو ہے نا وہ آپ کے پاؤں میں اپڑ گئی ہیں، لہٰذا اب جب کہ کوئی پکار آتی ہے یا کوئی تقاضا دین کا آتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ تاریخیں دیتے رہے کہ چلو آج اگر میں نہیں جا سکا تو ٹھیک ہے، میں کل چلا جاؤں گا، کل نہ ہوا تو اگلے ہفتے چلا جاؤں گا، اگلا ہفتہ نہ ہوا تو پھر اگلے مہینے میں چلا جاؤں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں تربص۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کے دل پر اللہ کی محبت کے بجائے جب دنیا کی محبت آ گئی تو دنیا کی محبت نے پھر آپ کے رویے پر یہ اثر ڈالا کہ پہلے اگر آپ جو ہے نا پہلی پکار پر لبیک کہہ کر میدان میں آتے تھے، اب جو ہے نا آپ کے اندر وہ سستروی پیدا ہو گئی۔ تو اس کا نام ہے تربص۔ آپ انتظار میں رہے کہ چلو میں کل کروں گا یا پرسوں کروں گا یا اگلے ہفتے یہ کام کروں گا یا اگلے ماہ یہ کام کروں گا۔ اچھا، جب یہ 2 باتیں ہو گئی، یعنی فتنتم انفسکم اور تربصتم، تو اس کی کوک سے اب ایک تیسری خرابی نکل آئی، اور وہ کیا تھی؟ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر تم لوگ شک میں پڑ گئے۔ یعنی پہلے تو آپ کے دل کا حال یہ تھا کہ وہاں پر یقین کی دولت تھی، مگر اب جو ہے نا کیا ہوا، وہاں پر وہ یقین کی کیفیت جو ہے وہ شک میں بدل گئی۔ جب شک میں بدل گئی تو لہٰذا یہ وہ بڑی خرابی تھی جس خرابی کی وجہ سے گویا کہ آپ کے دل میں کلمہ شہادت کی وہ جو حقیقت ہے وہ آپ کے دل میں پھر باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے یہاں پر وَارْتَبْتُمْ، یہ جو شک کا لفظ ہے تو شک کا متضاد چونکہ یقین ہے، تو کہتے ہیں آپ کے دلوں میں شک آ گیا، گویا کہ یقین کی دولت وہاں سے نکل گئی۔ تو یہ تعبیر نمبر 2 ہے کہ یقین، پہلی تعبیر یہ 2 باری میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، دل کے اندر اس جو ہے نا ان الفاظ کی حقیقت کو داخل کرو، کلمہ شہادت کے الفاظ دل تک پہنچاؤ۔ تعبیر نمبر 2، یقین پیدا کرو کہ یہ حقیقت جو ہے نا وہ آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ ایسے ہی ہم سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں متقین کی صفات بیان ہوئی، ایمان کا بیان ہے، الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مگر جب آخرت کی بات آ گئی وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھنے والے۔ یہ 2 تعبیرات ہمارے سامنے آ گئی۔ اب تیسری تعبیر یہ ہے، اس کا تعلق بھی دل سے ہے کہ اس کا نام ہے تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا خوف پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو۔ مطلب ہے کہ یہ جو الفاظ آپ نے کلمہ شہادت کے ادا کر دیے ہیں یہ تو آپ کو مبارک رہے، مگر یہ الفاظ اگر اس کے پیچھے خدا کا خوف نہیں، اور خدا کا خوف کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے بتایا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا،
تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تو میں نے بھی خدا کا خوف یہاں ہے. تو گویا کہ جو الفاظ بھی انسان ادا کرتا ہے کلمے کے، اس کے پیچھے اگر خدا کا خوف ہے تو گویا انسان کی پوری شخصیت نے ان الفاظ کو قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے خدا کا خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ صرف زبان تک ہے، اس کے دل کے اندر اترے ہوئے نہیں. میں اس کو ایک مثال سے واضح کروں. دو انسان ہیں اور دونوں نے ایک ہی دن کلمہ شہادت پڑھا، ایک ہی دن کلمہ شہادت کے الفاظ انہوں نے زبان سے نکالے، پھر ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ایک نے تو کوئی اور الفاظ بولے اور دوسرے نے کوئی دوسرے الفاظ، ایک ہی قسم کے الفاظ انہوں نے جو ہے نا وہ بولے، ایک ہی دن بولے. مگر نتیجہ یہ ہوا کہ جو پہلا شخص تھا، وہ پہلا شخص کلمے کے الفاظ کی ادائیگی کے بعد یہ نماز کا بھی، باجماعت نماز کا بھی پابند ہو گیا، قرآن مجید جو ہے نا سیکھنے کا بھی پابند ہو گیا، اور ساری دینی ایکٹیویٹیز کے اندر یہ پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری سرگرمی کے ساتھ یہ لگ گیا ہے. جبکہ دوسرا شخص جس نے وہی الفاظ پڑھے ہیں اور اسی دن پڑھے ہیں، وہ اور نمازیں تو چھوڑ، وہ جمعے کی نماز کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتا، مطلب اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. اب ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں اور ایک ہی دن میں پڑھے ہیں دونوں نے، مگر دونوں پر اثر مختلف ہے. ایک کو تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بندہ بنا دیا اور دوسرے کے اندر جو ہے نا کوئی فرمان برداری ہمیں نظر نہیں آتی. یہ فرق کیوں واقع ہوا؟ یہ فرق اس لیے واقع ہوا کہ جو الفاظ یہ دونوں ادا کر رہے تھے تو ایک شخص کے کلمہ شہادت کے الفاظ کے پیچھے خدا کا خوف تھا، اور دوسرے شخص نے جو الفاظ ادا کیے وہ صرف الفاظ ہی تھے زبان پر، اس کے پیچھے خدا کا خوف نہیں تھا. یہ وہ بات ہے جو اقبال نے ہمیں اس انداز میں سمجھائی ہے کہ الفاظ معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. مطلب ہے کہ دیکھو یہ فضا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جو شاہین ہے تو یہ کہاں اڑتا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ فضا میں. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ جو زاغ ہے یا گدھ ہے یا جو مردار خور پرندے ہیں یہ کہاں اڑتے ہیں تو اس کا جواب یہ فضا میں. تو اڑتے دونوں فضا میں، مگر اب شاہین یا باز و شہباز وہ فضا میں کہاں اڑتا ہے؟ اتنی بلندی پر کہ وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا. وہ جو کچھ کھاتا ہے جو پرندے، وہ پرندے بھی ہم نہیں جانتے. لیکن یہ گدھ اور یہ کرگس اور یہ زاغ اور یہ مردار خور پرندے جو ہوتے ہیں یہ کہاں پر اڑتے ہیں؟ یہ اڑتے تو فضا میں ہیں، مگر زمین کے قریبی فضا میں اڑتے ہیں تاکہ نیچے اگر وہ ان کو کوئی مردار نظر آئے تو اس مردار کے لیے جو ہے نا وہ لپک کر زمین کی طرف آسانی سے پہنچ سکے. تو کہنے کو تو دونوں فضا میں ہیں، یہ کرگس اور یہ مردار خور پرندہ بھی فضا میں اڑ رہا ہے اور یہ باز و شہباز بھی فضا میں اڑ رہا ہے، مگر دونوں کے فضا میں پھر فرق ہے. تو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو گویا کہ میں یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ وہ الفاظ کلمہ شہادت کے وہ الفاظ جن کے پیچھے خدا کا خوف ہو تو وہ انسان کے اندر بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور کلمہ شہادت کی وہ ادائیگی جس کے پیچھے خدا کا خوف نہیں ہے وہ انسان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے نا وہ نہیں لاتا. تو لہٰذا اسی کا نام ہے، اس خوف خدا کو تقویٰ کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ یہ دل میں ہوتا ہے. لہٰذا دل کے اندر جو بار بار ہمیں قرآن مجید میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار، اللہ کا خوف اختیار کرو. تو مطلب ہے کہ صرف ایمان کے، صرف کلمہ شہادت کے الفاظ نہ ہو بلکہ الفاظ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے خوف کی یہ طاقت جو ہے نا وہ ضرور موجود ہو. یہ ہے تعبیر نمبر 3. تو ابھی تک ہم نے 3 تعبیریں پڑھی کہ جو کلمہ شہادت کا جو پہلا تقاضا ہے داخلی تقاضا یا قلبی تقاضا، اس کے لیے نمبر 1 یہ کہ 2 بار ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو جو زبان سے تم یہ الفاظ جو ہے نا ادا کر چکے ہو دل سے بھی ادا کر لو، تو یا ایھا الذین آمنو آمنو. پھر دوسری تعبیر ہم نے پڑھی وہ ہے یقین، کہ اے ایمان والو یقین پیدا کرو، صرف زبان پر یہ الفاظ نہ ہو بلکہ یقین اس کے پیدا. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا
بلا شبہ مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. کون سا ایمان؟ کہ پھر شک میں نہیں پڑے، یعنی یقین والا ایمان لائے. تیسری تعبیر جو ہے نا ہم نے یہ پڑھی کہ یہ ہے تقوی، خوف خدا. تو جو ایمان تم لاتے ہو، جو الفاظ تم کلمہ شہادت کے ادا کرتے ہو، اس کے پیچھے خدا کا خوف ہونا چاہیے. اگر خدا کا خوف ہے تو تمہارے عمل میں ایک انقلاب آ جائے گا. خدا کا خوف اگر ان الفاظ کے پیچھے نہیں ہے تو تمہارے عمل میں پھر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. اور تعبیر نمبر 4 وہ ہے محبت. محبت بھی دل کا وظیفہ ہے، دل کا کام ہے. تو قرآن مجید میں آئے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہے ان کی شدید ترین محبت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. یعنی ان کی محبت، اقبال ہی کے الفاظ ہے کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یا اللہ نماز بھی ہے مگر تو نماز کے اندر نہیں ہے. نماز ریاکاری کی اور بس عادت کی نمازیں ہیں، ریچولز ہیں، کچھ رسوم اور رواج بن چکے ہیں. روزے کی بظاہر ظاہری شکل ہے مگر روزے سے یا اللہ آپ نکل چکے ہیں. یعنی روزے کے اندر جو اخلاص اور للہیت ہے وہ نہیں ہے. قربانی ہے، قربانی کی رسم باقی ہے مگر قربانی کے اندر سے جو یا اللہ تو اس میں باقی نہیں رہا. اور یہ بات اقبال نے ایک اور انداز میں ہمیں سمجھائی ہے کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حاجی صاحبان سے پوچھوں کہ کیا آپ وہاں جب آپ حج کے لیے گئے تو آپ صرف جو ہے نا زمزم کا پانی لے آئے اور صرف کھجور آپ لے آئے، یا یہ حقیقت بھی آپ اپنے ساتھ لے آئے کہ آپ کے اندر ایک انقلاب آ چکا ہے، اور پھر جب آپ واپس جائیں گے تو پھر یہ کہ وہ جو نیا انقلاب آیا ہے، جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جو تحفہ ساتھ لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تحفہ آپ ساتھ لائے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے نا یہ جو آپ کے دل کے اندر جو انقلاب پیدا ہوگا، اب یہ آپ کے ظاہر میں بھی ایک انقلاب برپا کر دے گا. تو پہلے آپ کی جو زندگی تھی، جو غفلت کی زندگی تھی، اب غفلت کی زندگی چھوڑ کر آپ فرمان برداری کی زندگی پر جو ہے نا وہ آئیں گے. کیا یہ چیز بھی آپ اپنے ساتھ لائے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے اور آپ کی زندگی اسی طرح ہے جس طرح حج سے پہلے تھی، تو مطلب ہے آپ تو پھر کھجور اور زمزم لے آئے، کوئی ایسی چیز آپ نہیں لائے جو آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ انقلاب برپا کر سکے. تو یہ اسی کا نام ہے محبت. تو محبت والا ایمان پیدا کرو. اس پر مولانا رومی اپنی ایک حکایت میں روشنی ڈالتا ہے کہ ایک آقا کے ساتھ غلام کی حیثیت سے جناب لقمان تھے، اور یہ جو جناب لقمان اگر تھے تو غلام، مگر اس قدر وہ ایماندار اور اس قدر ڈیڈیکیٹڈ اور اس قدر ہارڈ ورکنگ غلام کہ آقا کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی. تو یہ محبت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی تھی کھانے کی تو آقا اپنے ساتھ کھانے پر اس غلام کو بھی بٹھاتا تھا. تو ایک دن کوئی نیا میوہ، کوئی تربوز جو ہے نا وہ آیا تھا، تو وہ تربوز کھانے کے لیے آقا نے جناب لقمان غلام کو بھی بلایا. بیٹھ گئے اور جو تربوزہ جو کاٹا گیا تو پہلا جو ترشا تھا ٹکڑا وہ آقا نے غلام کو جناب لقمان کو دے دیا. لقمان نے کھا لیا. دوسرا بھی اس کو دے دیا. تیسرا ٹکڑا جو ہے نا وہ آقا نے خود لیا، اور جب آقا نے اس کو وہ چکھا تو فوراً اپنے منہ سے جو ہے نا اس کو واپس پھینک دیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ کڑوا تھا، بہت زیادہ کڑوا. تو پھر غلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو 2 ٹکڑے کھائے تو کیا وہ کڑوے نہیں تھے؟ غلام نے کہا وہ تو بہت کڑوے تھے. تو آقا نے پوچھا پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس پر غلام نے بڑی گہری بات جو ہے نا وہ کہی اور کہا کہ میرے آقا، آپ کی محبتیں مجھ پر اتنی ہیں، احسانات آپ کے مجھ پر اتنے ہیں، اتنی میٹھی چیزیں آپ نے مجھے کھلائی ہیں کہ اب آپ کے ہاتھ سے اگر کوئی کڑوی چیز مجھے ملے تو وہ چیز مجھے کڑوی لگتی ہی نہیں. یہ محبت کی وجہ سے ایسا ہے. تو مطلب ہے کہ اگر کسی کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو پھر اس شخص کی کوئی کڑوی بات جو ہے نا، کسیلی بات جو ہے نا، وہ بھی آپ کو میٹھی لگے گی. چنانچہ اس پر یہاں تک پہنچنے کے بعد مولانا رومی اس مقصدی بات پر آتے ہیں اور وہ پھر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ نماز کے لیے ہمارے اندر کوئی ترغیب اور ہمارے اندر کوئی داعیہ کیوں پیدا نہیں ہوتا. دین کا ایک چھوٹا سا کام ہو ہمیں وہ پہاڑ جیسا مشکل کام لگتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ محبت نہیں ہے. اگر اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے
تو پھر پہاڑ پر چڑھنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے محبت ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں از محبت تلخ ہا شیریں شود وز محبت مس ہا زریں شود، کہ محبت کے ذریعے تلخ چیزیں شیریں شود، وہ میٹھی ہو جاتی، از محبت مس ہا زریں شود، اور اگر چاندی ہے تو سونا بن جاتی ہے، از محبت درد ہا صافی شود وز محبت درد ہا شافی شود، کہ محبت کا ایلیمنٹ اگر موجود ہو تو شراب کی دو قسم ہیں، ایک وہ شراب ہے جو نیچے برتن کے پیندے میں بیٹھی ہوئی ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا امپیورٹیز کثافتیں جو وہ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں درد، اور جو شراب اوپر ہوتا ہے اس کو شراب صافی کہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ، صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں از محبت درد ہا صافی شود وز محبت درد ہا شافی شود، کہتے ہیں کہ محبت کا ایلیمنٹ ہو تو آپ کو اگر وہ نیچے تلچٹ والا اور کثافتوں والا جو ہے نا وہ شراب اگر آپ کو کوئی پیش کر دے تو وہ آپ کو شراب صافی لگے گا، کیونکہ آپ کی اس سے محبت ہے، اور وہ محبت درد ہا شافی شود، اور جس سے آپ کو محبت ہے وہ اگر آپ کو درد دے، مصیبت دے، تکلیف دے، شافی شود، اس سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ از محبت خار ہا گل می شود وز محبت سرکہ ہا مل می شود، محبت ایلیمنٹ اگر درمیان میں ہو تو خار، کانٹے کو کہتے ہیں خار، کانٹا اگر جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ اگر کانٹا آپ کی طرف پھینکے گل می شود تو آپ اس کو پھول محسوس کریں گے، وز محبت سرکہ ہا مل می شود، اور جس سے آپ کو محبت ہے وہ اگر آپ کو سرکہ دے دے تو وہ آپ کو جو ہے نا ایک میٹھا شراب کی طرح آپ کو جو ہے نا محسوس ہوگا۔ از محبت بار بختے می شود وز محبت دار تختے می شود، کہتے ہیں محبت کا ایلیمنٹ اگر ہو بار، تو جس سے آپ کی محبت ہے وہ اگر آپ پر کوئی بوجھ ڈالے بختے می شود، آپ اس کو بخت کہیں گے کہ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ یہ بوجھ اس نے مجھ پر ڈال دیا، اور وز محبت دار تختے می شود، اور جس سے محبت ہے وہ اگر آپ کو دار پر چڑھائے تو آپ کہیں گے کہ اس نے مجھے جو شرف اور فضیلت کے تخت پر بٹھا دیا۔ از محبت سجن گلشن می شود بے محبت روزہ گلخن می شود، کہ محبت اگر ہے سجن تو جو جیل ہے، از محبت سجن گلشن می شود تو جیل باغ بن جاتا ہے، اور بے محبت روزہ گلخن می شود، اور محبت کا ایلیمنٹ اگر نہیں ہے تو اگر ایک روزہ ہے اور جو ہے نا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پول ہی پول ہو، گلخن می شود تو وہ آپ کو بھٹی نظر آئے گا۔ از محبت دیو ہورے می شود وز محبت، کہ محبت کا ایلیمنٹ اگر درمیان میں وہ ہو تو دیو ہورے می شود، تو جو دیو ہے کالے رنگ کا ہورے می شود وہ آپ کو ہور نظر آ جائے گا۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ محبت۔ تو اہل ایمان سے اب تقاضا کیا جائے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہے ان کی شدید ترین محبت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ چار تعبیریں ہیں جو ہم نے پڑھی کہ جو کلمہ شہادت، یہ جو الفاظ ہے، ان الفاظ کے پیچھے جو ہے یہ اگر یہ نہ ہو کہ دل کے اندر یہ چیز اتری ہوئی نہ ہو تو مطلب ہے کہ بات نامکمل ہے۔ اس میں نمبر 1 یہ کہ دوبارہ ایمان لاؤ، نمبر 2 یہ کہ یقین پیدا کرو، نمبر 3 یہ کہ خدا کا خوف پیدا کرو، نمبر 4 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرو۔ اور یہ جو چاروں چیزیں ہیں، 2 بار ایمان لانا اور یقین کرنا اور خدا کا خوف پیدا کرنا اور محبت پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں اصل میں قلب میں، دل میں ہوتی ہے۔ تو مطلب ہے آپ کے دل کے اندر اگر یہ چیزیں آ گئی تو مطلب ہے کہ کلمہ شہادت کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کی زبان سے نکل کر آپ کے دل کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ ہے پہلا تقاضا، کلمہ شہادت کا پہلا تقاضا، جس کو باطنی تقاضا بھی کہتے ہیں۔ اب دوسرا تقاضا کیا ہے؟ دوسرے تقاضے کا تعلق عمل سے ہے کہ تمہارے عمل کے اندر بھی ایک انقلاب آ جائے، یعنی دل کے اندر تو انقلاب آ گیا ہے لیکن اب یہ دل آپ کے عمل کو متاثر کرے گا، یہ آپ کی آنکھوں کو متاثر کرے گا، آپ کی کانوں کو متاثر کرے گا، آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے پاؤں کو متاثر کرے گا۔ تو دل کے اندر جو نورانیت ہے وہی نورانیت اب آپ کے کانوں، آپ کی آنکھوں، آپ کے ہاتھ پاؤں پر جو ہے نا وہ بھی نظر آ جائے گی۔ لہٰذا اس کو آپ تقسیم کیجئے، نمبر 1 یعنی انسان کا جو عمل ہے اس میں ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں یہ انٹیکٹ انسان کے عمل کے اندر وہ موجود ہو، تو اس کا مطلب ہے دل کا اثر اب جو ہے نا عمل پر آ رہا ہے۔ نمبر 2 اخلاقیات، اخلاقیات مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ میرا ملنا جلنا، میرا ایٹیچیوڈ، میرا رویہ ان کے ساتھ وہ کیا ہے۔ اگر میرے رویے کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمے کا اثر میرے عمل پر نہیں ہو رہا، وہ بس صرف الفاظ ہے جو میری زبان پر ہے، اس کا اثر میرے دل پر نہیں ہو رہا۔ چنانچہ بعض احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص کے اندر امانت کا وصف نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ مطلب یہ جو اخلاقی برائی شخص کے اندر موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس کو وہ جو کلمے کے جو الفاظ ہے، کلمہ شہادت کے الفاظ، وہ الفاظ اگر اس کے دل کے اندر اترے ہوتے اور اس پر وہ ایمان ہوتا، یہ خرابی اس کے عمل میں کبھی نہ آتی۔ تو لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، تو مطلب ہے ایمان کا اخلاقیات کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے کہ یہ کلمہ شہادت اگر دل میں اتر جائے تبھی انسان کے اخلاق میں ایک انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اگر اخلاق کے اندر انقلاب نہیں آئے تو مطلب ہے کہ الفاظ دل کے اندر نہیں اترے۔ تو پہلا خانہ ہے عبادات کا، نماز روزہ حج زکات، دوسرا خانہ ہے اخلاقیات کا، اور تیسرا خانہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے عمل اور جہاد، عمل اور جہاد۔ چنانچہ صورت حجرات کی جو آیت میں نے تلاوت کی شروع میں، تو اس میں پھر یہ تقاضا آ گیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً بلا شبہ مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر۔ کون سا ایمان؟ ثم لم یرتابوا، وہ ایمان کہ پھر یہ لوگ کسی شک میں نہیں پڑے، یقین والا ایمان لائے۔ اور نمبر 2، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے عمل اور انہوں نے ایفرٹ کر کے وہ دکھایا، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ انہوں نے کلمہ شہادت کے دونوں تقاضے پورے کرے۔ ایک طرف انہوں نے اپنے دل کے اندر ان الفاظ کی حقیقت کو لے گئے، لہذا یقین کی شکل اختیار کرے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ان کے عمل میں عبادات کو دیکھا گیا، ان کے عمل میں اخلاق کا جو ہے کی روشنی آ گئی، اور پھر ان کے عمل کے اندر جو ہے نا وہ جہاد، اور وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے پھر جہاد کیا اللہ اپنے جانوں سے اور مالوں سے اللہ کے راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور یہی بات جو سورۃ صف میں بھی جو آیات ہمارے مطالعہ میں آئی تھی، وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکے؟ تو نیچے اب دونوں تقاضے آ رہے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اوپر بھی کہتا ہے ایمان والو، تب یہ دوسرا کون سا ایمان ہے؟ یہ وہ دل والا ایمان ہے کہ وہ لوگوں جو زبان سے الفاظ ادا کر چکے ہو کلمہ شہادت کے، دل سے بھی یہ الفاظ ادا کر لو، تو تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اور اگلا تقاضا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور یہ کہ تم جہاد کرو، تم جدوجہد کرو، ایک ایفرٹ کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم سمجھو، تم جانو، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب دو تقاضے ہمارے سامنے کلمہ شہادت کے آ گئے، ایک تقاضا باطنی تقاضا ہے جس کا تعلق دل سے ہے، دوسرا تقاضا ظاہری خارجی تقاضا ہے جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ دل کے اندر یہ کلمہ جو ہے نا، یہ یقین کی صورت میں کلمے کے الفاظ کا اثر یقین کی صورت میں آئے گا، محبت کی صورت میں آئے گا، تقویٰ کی صورت میں وہ آئے گا، اور عمل میں جو نا جہاد کے طور پر وہ آئے گا کہ انسان دین کے لیے جدوجہد کتنا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دوڑدوپو کتنا کر رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کلمہ شہادت کے دونوں تقاضے جو ہے نا وہ انسان پورے کر رہا ہے۔ اب اس بات کو آپ جو ہے نا ایک اور تناظر میں خلاصہ کے طور پر اس طور پر آپ دیکھیں کہ ہر ایک آدمی جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے، تو ایک تو اس کے لیے بنیادی جذبہ چاہیے اس کے دل کے اندر، اور دوسرا ہے وہ عمل۔ تو یہ جذبہ ہے، یہ در حقیقت وہ ایمان حقیقی ہے جو کہ دل کے اندر موجود ہے، اور دوسرا یہ جو جدوجہد وہ کرتا ہے، یہ جو عمل کرتا ہے، تو یہ عمل در حقیقت وہ جدوجہد اور وہ جہاد ہے۔ چنانچہ اقبال نے کہا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ دونوں باتیں آ گئی، یعنی جس شخص کے دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ موجود ہو، تو صداقت کس کا نام ہے؟ سب سے بڑی صداقت کون سی ہے؟ سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اصل عظمت اللہ کی ہے، اصل کبریاء اللہ کی ہے، تو گویا کہ سب سے بڑی صداقت کا نام ہے اللہ اکبر۔ تو جس شخص کا دل اس پر قانع ہو چکا، جس شخص کا دل اس حقیقت کو تسلیم کر چکا، تو اب اس صداقت کے لیے اگر مرنے کی ایک تڑپ موجود ہو، ایک ولولہ ہو، ایک ذوق اور شوق موجود ہو، تو اگلا کیا کام ہوگا؟ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ تو اقبال کہتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کے اندر جو ہے نا
مضبوطی پیدا کرو، استحکام پیدا کرو، کیونکہ اگر آپ کے دل کے اندر اگر جذبہ تو ہے مگر آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا آپ کمزور ہے، نحیف و نزار ہے، تو پھر وہ کام نہیں کر سکتے. تو لہذا پہلا تقاضا یہ کہ دل میں صداقت کے لیے مرنے کی طرف موجود ہو، ایمان حقیقی موجود ہو، یقین موجود ہو. اور دوسرا تقاضا ہے پہلے اپنے پیکری خاکی میں جان پیدا کرے، تو اپنے ہاتھ پاؤں کے اندر جو ہے نا کوئی قوت اور کوئی طاقت جو ہے نا وہ پیدا کرو. یہ بات اقبال ایک اور انداز میں کہتا ہے کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. کہتے ہیں کہ مشن کیا ہے؟ دنیا میں خدا کی زمین پر خدا کا نظام عدل قائم کرنے کی جدوجہد کرنا یا خلافت کا نظام قائم کرنا. تو کہتے ہیں یہ جو مشن ہے اس کے لیے دو چیزیں ضروری. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. کہ اسلاف کی دو چیزیں لے آؤ پری ریکویزٹ سے. نمبر ایک ان کا قلب لے آؤ، نمبر دو ان کا جگر لے آؤ. قلب سے کیا مراد ہے؟ قلب استعارہ ہے ایمان سے کہ وہ ایمان پیدا کرو دل کے اندر، اور جگر استعارہ ہے محنت اور مشقت اور جہاد سے کہ وہ جگر پیدا کرو جس کے اندر جو ہے نا کچھ کرنے کی جو ہے نا وہ ہمت ہو، کچھ مشقت ہو، اور کچھ جو ہے نا کرنے کا کوئی ایفرٹ ہو اس کے اندر جو ہے نا. وہ میر تقی میر کہتا ہے کہ سارے جہاں کا خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو وہاں پر درد کا تعلق جگر کے ساتھ اس نے وہ باندھا ہے، کیونکہ جگر جو ہے نا درد اور مصیبت والی چیزوں کو برداشت کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں جس طرح قلب کا آیا، قلب ایمان کے لیے اور جگر جو ہے محنت اور مشقت کے لیے، تو لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. ایک طرف اسلاف کا وہ حقیقی ایمان لے آؤ، وہ یقین لے آؤ، وہ تقوی لے آؤ، اور وہ محبت خداوندی جو ان کو حاصل تھی وہ لے آؤ. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ جگر لے آؤ، وہ محنت لے آؤ، وہ مشقت پیدا کرو، وہ جدوجہد پیدا کرو، وہ جہاد جو ہے نا وہ پیدا کرو. تو تبھی اسی کو ایک اور انداز میں اقبال نے کہا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. یقین محکم، پہلے وہ یقین دل کے اندر پیدا کرو، عمل پہ ہم، اور پھر مسلسل سٹرگل جو ہے نا وہ کرو. یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی تو تبھی کام پورا ہوگا. پھر وہ کہتا ہے دل مسلمہ ہے میرا نہ تیرا، میں بھی نمازی تو بھی نمازی. یعنی نمازی تو ویسے آپ بھی بظاہر ہیں اور میں بھی ہوں، مگر یہ حقیقت ہمارے دلوں کے اندر نہیں اتری ہوئی. ہم ایک رسم کے طور پر، ایک ریچول کے طور پر، ایک کسٹم کے طور پر، ایک ہیبٹ کے طور پر یہ نماز ادا کر رہے ہیں، مگر ابھی تک یہ حقیقت اور یہ عظمت نماز کی یہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ اتری ہوئی نہیں ہے. یہ ہے کلمہ شہادت کے وہ دو تقاضے جو ہمارے سامنے آ گئے. اور ہم میں سے ہر شخص سے جو اس کلمے کی ادائیگی جو ہے نا اس کی زبان سے ہوتی ہے، تو اس سے یہ اگلا مطالبہ ہے کہ وہ ان دونوں تقاضوں کا اہتمام کرے. پہلا تقاضا کہ یہ جو الفاظ ہے ان کی حقیقت کو دل تک لے جائے، یہ ہے باطنی تقاضا. اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عمل کی میں اپنے ہاتھ پاؤں سے اور اپنے اعضاء و جوارح سے وہ جدوجہد کرے، وہ جہاد کرے، وہ اخلاقیات اپنے اندر پیدا کرے، اپنے وہ معاملات وہ درست کر لے. یہ دونوں کام اگر اس کے درست ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کلمہ شہادت کے دونوں تقاضے وہ پورے کر رہا ہے. لیکن اگر یہ دونوں تقاضے کی ادائیگی کا وہ اہتمام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ الفاظ ہے جو اس کی زبان پر وہ چڑھے ہوئے ہیں، مگر ان الفاظ کی اصل حقیقت سے یہ انسان جو ہے وہ بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ان حقائق کے لیے جگہ پیدا کر دے، اس کو ہماری شخصیت کا حصہ بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی دعوت کو لے کر جو ہے نا وہ اٹھے اور پوری دنیا کے کونے کونے تک اس دعوت کو پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.